آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے۔ انتخاب سخن، انتخاب سخن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمائشی نظموں کے لائیو پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ MTA انٹرنیشنل کی ٹیم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، خلفائے احمدیت اور جماعت کے دیگر شعراء کے کلام اور نظموں کی ایک مختصر فہرست پیش کرتے ہیں، جن میں سے آپ اپنی پسندیدہ نظم کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اپنے پیغامات بھی بھیج سکتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کی فرمائش کو پورا کیا جائے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا پیغام بھی لائیو پڑھ کر سنایا جائے۔ پروگرام کے دوران ہم سے رابطہ کرنے کی تمام تر تفصیلات آپ کی اسکرین پر انشاءاللہ تعالیٰ دکھائی جائیں گی۔ حسب معمول پروگرام کا آغاز کرتے ہیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حمدیہ کلام کے ساتھ۔ اے خدا اے کار سازو عیب پوش و کردگار، آواز ہے عبد المومن ناصر صاحب کی۔ اے خدا اے کار سازو عیب پوش و کردگار، اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار، اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار، کس طرح تیرا کروں اے ذوالمنن، شکر و سپاس وہ زبان لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار، وہ زبان لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار، بدگمانوں سے بچایا مجھ کو خود بن کر گواہ کر دیا، دشمن کو ایک حملے سے مغلوب اور خوار کر دیا، دشمن کو ایک حملے سے مغلوب اور خوار۔
کس طرح تیرا کروں اے ذوالمنن شکر و سپاس، وہ زباں لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت ہی خوبصورت اور پیارا حمدیہ کلام ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ پڑھتے ہیں اگلی نظم کی طرف۔ زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے۔ یہ بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہے اور آواز ہے ناصر علی عثمان صاحب کی۔ زندگی بخش جام احمد ہے، زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، لاکھ ہوں انبیاء مگر بخدا، لاکھ ہوں انبیاء مگر بخدا، سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے، سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا، باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا، میرا بستان کلام احمد ہے، میرا بستان کلام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے۔ لاکھ ہو انبیاء مگر بخدا، سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے۔ ناصر علی عثمان صاحب کی خوبصورت آواز میں آپ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت ہی خوبصورت اور پیارا نعتیہ کلام سماعت فرمایا۔ ناظرین کرام، البنی USA سے ہمیں پیغام موصول ہوا ہے۔ آپ ان بھائی نے لکھا ہے کہ آپ ہمارا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ حضور انور عید اللہ تعالیٰ عنہ عزیز کی خدمت اقدس میں آپ نے السلام علیکم کا تحفہ بھی پیش کیا ہے۔ ناظرین کرام، جس طرح کہ ہم نے شروع میں عرض کیا تھا،
کہ اگر آپ نے کسی نظم کی فرمائش کرنی ہے، آپ نے کوئی نام بھجوانے ہیں، کوئی پیغام بھیجنا ہے، تو ہمیں nazm@mta.tv پر ضرور ای میل کیجیے گا۔ تو بڑھتے ہیں اگلی نظم کی طرف۔ ظہور مہدی آخر زماں ہے، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کلام ہے اور آواز ہے مرتضیٰ منان صاحب کی۔ ظہور مہدی آخر زمان ہے، سنبھل جاؤ کہ وقت امتحان ہے۔ ظہور مہدی آخر زمان ہے، سنبھل جاؤ کہ وقت امتحان ہے۔ محمد میرے تن میں مثل جاں ہے، محمد میرے تن میں مثل جاں ہے، یہ ہے مشہور جاں ہے تو جہاں ہے، یہ ہے مشہور جاں ہے تو جہاں ہے۔ گیا اسلام سے وقت خزاں ہے، گیا اسلام سے وقت خزاں ہے، ہوئی پیدا بہار جاوداں ہے، ہوئی پیدا بہار جاوداں ہے۔ اگر پوچھے کوئی عیسیٰ کہاں ہے، اگر پوچھے کوئی عیسیٰ کہاں ہے، تو کہہ دو اس کا مسکن قادیاں ہے، تو کہہ دو اس کا مسکن قادیاں ہے۔ ظہور مہدی آخر زمان ہے، سنبھل جاؤ کہ وقت امتحان ہے، سنبھل جاؤ کہ وقت امتحان ہے۔ محمد میرے تن میں مثل جاں ہے، یہ ہے مشہور جاں ہے تو جہاں ہے۔ مرتضیٰ منان صاحب کی آواز میں ابھی آپ نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خوبصورت کلام سماعت فرمایا۔ صالح احمد صاحب، حاذق احمد صاحب، مدیحہ صادق، سمینہ صادق اور صادق ایوب، آپ کا پیغام ہمیں ملا، جزاکم اللہ احسن جزا۔ اسی طرح ریچ اسٹارٹ جرمنی سے زراج اظہر صاحب، آپ نے بھی ہمیں پیغام بھیجا، جزاکم اللہ احسن الجزا۔
اگلی نظم کی طرف بڑھنے سے قبل ایک بار پھر یاد دہانی کے طور پر آپ کو یہ کہتے چلیں کہ اگر آپ نے کوئی پیغام بھیجنا ہے، کوئی فرمائش کرنی ہے، اپنے نام ارسال کرنے ہیں تو ضرور ہمیں nazm@mta.tv پر ای میل کیجیے گا۔ اگلی نظم کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ مشاعرہ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ کلام ہے چودھری محمد علی صاحب کی۔ زندان ہجر میں کوئی روزن نہ باب تھا، زندان ہجر میں کوئی روزن نہ باب تھا، وہ حبس تھا کہ سانس بھی لینا عذاب تھا، اور ہم جی رہے تھے تیری ہی رحمت کی گود میں، ہم جی رہے تھے تیری ہی رحمت کی گود میں، سایہ فگن تیرے ہی کرم کا سحاب تھا، اور تیری عنایتوں کی نہ تھی کوئی انتہا، تیری عنایتوں کی نہ تھی کوئی انتہا، اور میری خطاؤں کا بھی نہ کوئی حساب تھا، تیری عنایتوں کی بھی نہ تھی کوئی انتہا، اور میری خطاؤں کا بھی نہ کوئی حساب تھا، اور تیرے ہی نور سے تھیں منور صداقتیں، تیرے ہی نور سے تھی منور صداقتیں، تو ہی تھا ماہتاب، تو ہی آفتاب تھا، اور خوشبوؤں میں بھی تیری ہی خوشبو تھی دل نواز، خوشبوؤں میں بھی تیری ہی خوشبو تھی دل نواز، اور پھولوں میں پھول تیرے ہی رخ کا گلاب تھا، خوشبوؤں میں بھی تیری ہی خوشبو تھی دل نواز، اور پھولوں میں پھول تیرے ہی رخ کا گلاب تھا، اور نیکی تیرے بغیر گناہ عظیم تھی، واہ کیا میسج ہے صاحب، واہ نیکی تیرے بغیر گناہ عظیم تھی، اور لمحہ جو تیری یاد میں گزرا ثواب تھا، بہت اچھے۔ تیری عنایتوں کی نہ تھی کوئی انتہا، میری خطاؤں کا بھی نہ کوئی حساب تھا۔ چودھری محمد علی صاحب کا کلام ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ ناظرین کرام، جنت منصور سلطان صاحبہ ربوہ پاکستان سے آپ نے ہمیں پیغام بھیجا۔ آپ نے لکھا کہ آپ انتخاب سخن بہت شوق سے دیکھتی ہیں، اور آپ نے حضرت حضور انور اید اللہ تعالیٰ ابن عزیز کی خدمت اقدس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کیا ہے۔ آپ نے یہ فرمائش کی ہے کہ خلافت کے حوالے سے کوئی بھی نظم لگا دیں، تو اگلی نظم جنت صاحبہ آپ کے لیے یہ ہم لگانے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بھی ہمیں پیغام موصول ہوا ہے عزیز احمد طاہر صاحب لندن سے، آپ نے بھی اسی فرمائش کا پیغام بھیجا ہے، اور انتخاب سخن اور حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ ابن عزیز کی خدمت اقدس میں محبت بھرا سلام پیش کیا ہے۔ تو بڑھتے ہیں اگلی نظم کی طرف۔ یہ ہماری نئی نظموں میں شامل کی گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ پچھلے چند ہفتوں میں ہم نے ایک بار آپ کو سنائی ہے، وہ جس نے بخشے تمہیں ہیں سائے۔ یہ برکات خلافت کے حوالے سے نظم ہے، آواز ہے ناصر علی عثمان صاحب کی اور مرتضیٰ منان صاحب کی۔ جس نے بخشے تمہیں ہے سائے، ایسا کہ نانے دیار دل بر، وہ جس نے بخشے تمہیں ہے سائے، ایسا کہ نانے دیار دل بر، کبھی بھی اس پر نہ دھوپ آئے، ایسا کہ نانے دیار دل بر، جہاں سے گزرے تم اس کی راہ میں بچھا
نہ کانٹے، جہاں سے گزرے تم اس کی راہ میں، بچھانا پھول اور اٹھانا کانٹے، کوئی نہ خار اس کو چبھنے پائے، ایسا کنانے دیار دلبر، کبھی بھی اس پر نہ دھوپ آئے، ایسا کنانے دیار دلبر، تمہارے آنگن درخشاں جس سے ہماری چھت پر بھی ماہ اترے، کوئی تو ایسی بھی رات آئے، ایسا کنانے دیار دلبر، کبھی بھی اس پر نہ دھوپ آئے، ایسا کنانے دیار دلبر، وہ جس نے بخشے تمہیں ہے سائے، ایسا کنانے دیار دلبر، کبھی بھی اس پر نہ دھوپ آئے، ایسا کنانے دیار دلبر، خیال سب ہی حقیر کم تر زمانے بھر میں، وہی ہے صاحب سو رکھنا فائق اسی کی رائے، ایسا کنانے دیار دلبر، کبھی بھی اس پر نہ دھوپ آئے، ایسا کنانے دیار دلبر، زبان اس کی ندائے باری، سو حکم یزداں سمجھ کے جانا، ہمیشہ در پر وہ جب بلائے، ایسا کنانے دیار دلبر، کبھی بھی اس پر نہ دھوپ آئے، ایسا کنانے دیار دلبر۔ جہاں سے گزرے تم اس کی راہ میں، بچھانے پھول اور اٹھانا کانٹے۔ بہت ہی خوبصورت کلام ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ انڈیا سے محمود احمد سنادی صاحب، ماہر سنادی، میزان سنادی اور نبیلہ محمود ساونت وادی مہاراشٹرا انڈیا سے آپ تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نے ہمیں پیغام بھیجا، جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اور اگلی نظم آپ نے اس کی فرمائش کی ہے کہ آپ کے بیٹے کے لیے کوئی نظم ہم لگا دیں، تو انشاءاللہ تعالی محمود صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اسی طرح محمد انور علی عمران، عسرت جہاں جھرنا، عالیہ انور، محمد مبارک علی افراد اور قرۃ العین، اسی طرح محمد سانور علی عرفان احمد نگر بنگلہ دیش سے آپ نے بھی ہمیں پیغام بھیجا، جزاکم اللہ احسن صاحب۔ محمود یعقوب خان صاحب اور نجمہ خان صاحبہ جو کہ باقاعدگی سے ٹورنٹو سے ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، آپ کا پیغام بھی ہمیں ملا، جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اگلی نظم کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیارا، بہت اعلیٰ کلام، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بھر میرا یہی ہے۔ آواز ہے ندیم زاہد صاحب کی، آئیے سنتے ہیں۔ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور
पेशवा हमारा जिससे है नूर सारा, नाम उसका है मोहम्मद, दिलबर मेरा यही है, नाम उसका है मोहम्मद, दिलबर मेरा यही है। सब पाक हैं पैगंबर, एक दूसरे से बेहतर, लेकज़ खुदाए बरतर, खैरुल वरा यही है, लेकज़ खुदाए बरतर, खैरुल वरा यही है। वो पेशवा हमारा जिससे है नूर सारा, नाम उसका है मोहम्मद, दिल भर मेरा यही है। नदीम ज़ाहिद साहब की आवाज़ में हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का बहुत ही खूबसूरत प्यारा कलाम अभी आपने समाअत फरमाया। खालदा जरार साहिबा, आपकी तरफ से हमें पैगाम मिला। इसी तरह अब्दुर्रहमान नासिर साहिब, अतिया नासिर साहिबा और मायदा नासिर साहिबा कनाडा से आपने भी हमें पैगाम भेजा। हज़ूर अनवर ईदुल्लाह ताला अज़ीज़ की खिदमत अक़दस में MT इंटरनेशनल की टीम और तमाम अहमदी अहबाब दुनिया भर में जो बसते हैं उनकी खिदमत में आपने अस्सलाम वालेकुम का तोहफ़ा पेश किया। जज़ाकुमुल्लाह सनज़ा। ये पैगाम हमें मॉरिस मैनिटोबा कनाडा से मौसूल हुआ। अगली नज़म की तरफ बढ़ते हैं। हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये कलाम है। मैं अपने प्यारों की निस्बत हरगिज़ ना करूँगा पसंद कभी, और आवाज़ है मुर्तज़ा मनान साहब की। आइए सुनते हैं। मैं अपने प्यारों की निस्बत हरगिज़ न करूँगा पसंद कभी, वो छोटे दर्जे पे राज़ी हों और उनकी निगाह रहे नीची, वो अदना अदना ख्वाहिश को मकसूद बनाए बैठे शमशीरे ज़ुबां से घर बैठे
دشمن کو مارے جاتے ہو، اے میری الفت کے طالب، یہ میرے دل کا نقشہ ہے، اب اپنے نفس کو دیکھ لے تو، وہ ان باتوں میں کیسا ہے خواہش میری الفت کی، تو اپنی نگاہیں اونچی کر، تدبیر کے جالوں میں مت پھنس، کر قبضہ جا کے مقدر پر، میں واحد کا ہوں دل دادا، اور واحد میرا پیارا ہے، گر تو بھی واحد بن جائے تو میری آنکھ کا تارا ہے، تو ایک ہو ساری دنیا میں، کوئی ساجھی اور شریک نہ ہو، تو سب دنیا کو دے لیکن خود تیرے ہاتھ میں بھیک نہ ہو۔ میں واحد کا ہوں دل دادا اور واحد میرا پیارا ہے، گر تو بھی واحد بن جائے تو میری آنکھ کا تارا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام مرتضیٰ منان صاحب کی آواز میں ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ ثانیہ وکیل صاحبہ پاکستان سے آپ کا پیغام ہمیں ملا۔ جمیل احمد طاہر صاحب، آپ نے اپنی جماعت کے بچوں کے نام ہم کو بھیجے، جن میں سے چند آپ کے سامنے ابھی ہم پیش کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نظم کے بعد پیش کریں گے۔ احتشام آصف مغل صاحب، ذیشان احمد مغل، نعمان احمد مغل، زمان احمد مغل، مہتاب ندیم مغل اور آفتاب احمد مغل صاحب، جزاکم اللہ، آپ کا پیغام ہمیں موصول ہوا۔ ناظرین کرام، اگر آپ بھی ہمیں کوئی پیغام بھجوانا چاہتے ہیں تو nazm@mta.tv پر ہمیں ای میل کیجیے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آج کے یا آئندہ کے پروگرام میں آپ کا پیغام ہم ضرور شامل کریں۔ اگلی نظم کی طرف بڑھتے ہیں۔ جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے، قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا یہ کلام ہے اور آواز ہے عصمت اللہ صاحب کی۔ آئیے سنتے ہیں۔ جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے، قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے، قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے۔ بہار
عبارت میں بہار جاوداں پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں، نہ وہ خوبی چمن میں ہے، نہ اس سا کوئی بستاں ہے، نہ وہ خوبی چمن میں ہے، نہ اس سا کوئی بستاں ہے۔ خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے، وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے۔ یہ تھا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا کلام عصمت اللہ صاحب کی آواز میں۔ ثاقب اقبال بٹ صاحب، کاشف اقبال بٹ صاحب، مسرور احمد بٹ صاحب، مظفر احمد غالب بٹ صاحب، ارسلان دلاور بٹ، حدید احمد کانواں، ہانیہ ذوالفقار کانواں، عمر ماہر لنگا، ہادی عمران، سبحان رضوان اور حامد عرفان، اسی طرح دیگر گھروں کے افراد بھی آپ سب ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ جزاکم اللہ احسن جزا، آپ سب کا پیغام ہمیں موصول ہوا۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر یاد دہانی کے طور پر یہ بتاتے چلیں، آپ نے بھی کوئی اپنا پیغام بھیجنا ہے، کسی نظم کی فرمائش کرنی ہے تو ضرور nazm@mta.tv پر ہمیں ای میل کیجیے گا۔ اگلی نظم آصف محمود باسط صاحب کا کلام ہے، آواز ہے مصور احمد صاحب کی، کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو۔ سماعت فرمائیے۔ اہل محبت کو امتحان دل پیش ہوا ہے، مشت بھر افراد کو جہاں دل پیش ہے، اہل درد کو پھر تیر اور کمان در پیش، خوشا نصیب کے ہے میرے کارواں دل پیش، وہی ہے ڈھال سو اس ڈھال کو نہیں بھولو، کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو، کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو، پھر آج مد مقابل ہے اہل جاؤ حشم، اٹھائے ہیں وہی کبر و غرور کا پرچم، نصیب ان کو سبھی فیصلوں کے لو قلم، یہاں پہ چال کوئی ہے تو بس ثبات قدم،
یہی ہے چال تو اس چال کو نہیں بھولو، کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو، کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو۔ امیر اہل وفا پھر ہوا ہے سجدہ ریز، جو سجدہ گاہ سے اٹھی صدائے لرزاں خیز، تو دیکھ لینا کہ ہوگی وہ انقلاب انگیز، ستم کرو وہ دعائیں ہیں مثل تیغ تیز، سو اپنے گرد بچھے جال کو نہیں بھولو، سو اپنے گرد بچھے جال کو نہیں بھولو، کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو، کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو۔ آصف محمود باسط صاحب کا کلام مصور احمد صاحب کی آواز میں ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ تحسین احمد صاحب پاکستان سے آپ کا پیغام ہمیں ملا، راجہ عبد الملک صاحب ربا پاکستان سے آپ نے بھی ہمیں ای میل کی، اس طرح فائزہ نسیم، فائقہ نسیم اور نمیرہ نسیم صاحبہ پاکستان سے آپ نے بھی ہمیں پیغام بھیجا اور آپ نے لکھا کہ آپ کی پوری فیملی کی طرف سے حضور اقدس کی خدمت میں السلام علیکم کا تحفہ پیش کیا جائے۔ اسی طرح احمد حسنی جنجوا صاحب ہناؤ جرمنی سے آپ نے بھی ہمیں پیغام بھیجا۔ عالیہ وہاب صاحبہ تامل ناڈو سے آپ کا پیغام بھی ہمیں ملا، لیکن جس نظم کی فرمائش آپ نے آج کی ہے وہ آج کے پروگرام میں تو نہیں، لیکن انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آئندہ کے پروگرام میں ہم ضرور شامل کریں۔ اگلی نظم حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام ہے، آواز ہے مرتضیٰ منان صاحب کی۔ تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں۔ وہ بھی ہیں کچھ جو کہ تیرے عشق سے مخمور ہیں، دنیاوی آلائشوں سے پاک ہیں اور دور ہیں، دنیا والوں نے انہیں بے گھر کیا، بے در کیا، پھر بھی ان کے قلب حب خلق سے معمور ہیں۔ تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں، تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں۔ ایک طرف تیری محبت، ایک طرف دنیا کا درد، دل پھٹا جاتا ہے سینے میں ہے چہرہ زرد زرد، ہیں لگے رہتے دعاؤں میں وہ
دن بھی رات بھی ہے، زمین و آسمان میں پھر رہے وہ رہنورد. تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں، تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں. بادائے عرفان سے تیری ان کے سر مخمور ہے، جذبہ الفت سے تیرے ان کے دل معمور ہیں. ان کے سینوں میں اٹھا کرتے ہیں طوفان رات دن، وہ زمانے بھر میں دیوانے تیرے مشہور ہیں. تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں، تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں. بادائے عرفان سے تیری ان کے سر مخمور ہیں، جذبہ الفت سے تیرے ان کے دل معمور ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام مرتضیٰ منان صاحب کی آواز میں آپ نے سماعت فرمایا. وسیم احمد صاحب جرمنی سے، مبارکہ خالق سبیکہ ارسلان اور ختیجہ بیلجیم سے، اور اسی طرح کنزا پاکستان سے آپ سب کا پیغام ہمیں کنزا صاحبہ آپ کا پیغام ہمیں موصول ہوا. جزاکم اللہ احسن جزا. آپ نے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ ابن عزیز کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کا تحفہ پیش کیا ہے. اور اسی طرح گزشتہ ناموں میں جنت منصور صاحبہ کی طرف سے پیغام، یہ ریکویسٹ ہمیں آئی تھی کہ خلافت کے حوالے سے کوئی نظم چلا دی جائے. تو اگلی نظم طاہر خالد صاحب کی آواز ہے، کلام ہے مبارک ظفر صاحب کا، خلافت ہے انعام آسمانی. سماعت فرمائیے. خلافت ہے انعام آسمانی، خلافت ہی نظام معتبر ہے، خلافت ہے انعام آسمانی، خلافت ہی نظام معتبر ہے، خلافت سے مقدر دین کا غلبہ، اسی کے ساتھ ہی فتح و ظفر ہے، قیام امن کی ضامن یہی ہے، صحیفوں میں لکھی جس کی خبر ہے، قیام امن کی ضامن
صحیفوں میں لکھی جس کی خبر ہے، ولی پیر و مجدد ہیچ سارے، خلافت سب پہ حاوی بالا تر ہے، خلافت ہے درخت پاک ایسا کہ جس کی شاخ ہر ایک باثمر ہے، خلافت ہے درخت پاک ایسا کہ جس کی شاخ ہر ایک باثمر ہے، درندوں بد بلاؤں کے مقابل خلافت عافیت کی ایک سپر ہے، ہمیں منزل پہ منزل مل رہی ہے، خلافت جو ہماری راہبر ہے۔ خلافت سے مقدر دین کا غلبہ، اسی کے ساتھ ہی فتح و ظفر ہے۔ طاہر خالد صاحب کی خوبصورت آواز میں مبارک ظفر صاحب کا کلام ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ نوید الرحمان صاحب بنگلہ دیش سے آپ نے ہمیں پیغام بھیجا اور حضور انور اید اللہ تعالیٰ ابن عزیز کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کا تحفہ پیش کیا۔ آپ یہ بھی لکھتے ہیں کہ آپ بنگلہ دیش سے ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، جزاکم اللہ حسن جزا۔ ڈاکٹر حیفہ اسحاق صاحبہ اور ایمانویل، آپ بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، جزاکم اللہ، آپ کا پیغام ہمیں ملا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام مصور احمد صاحب کی آواز میں، وہ یار کیا جو یار کو دل سے اتار دے، ہماری اگلی نظم ہے، آئیے سنتے ہیں۔ یار کیا جو یار کو دل سے اتار دے، وہ دل کیا جو خوف سے میدان ہار دے، وہ یار کیا جو یار کو دل سے اتار دے، وہ دل کیا جو خوف سے میدان ہار دے۔ ایک پاک صاف دل مجھے پروردگار دے، ایک پاک صاف دل مجھے پروردگار دے، اور اس میں عکس حسن ازل کا اتار دے، اور اس میں عکس حسن ازل کا اتار دے، وہ سیمتن جو خواب میں
ہی مجھ کو پیار دے، دل کیا ہے بندہ جان کی بازی بھی ہار دے، دل کیا ہے بندہ جان کی بازی بھی ہار دے، دنیا کا غم ادھر ہے ادھر آخرت کا خوف، یہ بوجھ میرے دل سے الہی اتار دے، یہ بوجھ میرے دل سے الہی اتار دے۔ وہ یار کیا جو یار کو دل سے اتار دے، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوبصورت کلام ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ ناظرین اکرام، اگلی نظم جو کہ آخری نظم ہے آج کے پروگرام کی، اس کی طرف بڑھنے سے قبل ایک دو پیغامات آپ کے سامنے رکھتے چلیں۔ مبشر عالم راجہ صاحب شاہین تبسم بہار انڈیا سے آپ نے ہمیں پیغام بھیجا۔ نعیمہ مرزا صاحبہ برامپٹن کینیڈا سے آپ بھی ہمارا پیغام دیکھ رہی ہیں۔ حاذق احمد صاحب یو کے ہڈرسفیلڈ سے آپ کا پیغام بھی ہمیں موصول ہوا، جزاکم اللہ سنزا۔ خدا کی حمد ہے انسان پہ لازم، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کلام ہے، حارث محمود صاحب کی آواز ہے، اور یہ آج کی آخری نظم ہے، سماعت فرمائیے۔ خدا کی حمد ہے انسان پہ لازم، خدا کی حمد ہے انسان پہ لازم، ہے اس کا شکر انسان جان پہ لازم، ہے اس کا شکر انسان جان پہ لازم، خدا کی حمد ہے انسان پہ لازم، ادائے حمد ہو کیوں کر زبان سے، ادائے حمد ہو کیوں کر زبان سے، زبان ایسی کوئی لائے کہاں سے، خدا کی حمد ہے انسان پہ لازم، خدا کے فضل سے ہوتے ہیں سب کام، خدا کے فضل سے ہوتے ہیں سب کام، کہ بے گنتی ہے اس کے ہم پہ انعام، کہ ناظرین اکرام، اس نظم کے ساتھ آج کا پروگرام ہمارا ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، تب تک MT انٹرنیشنل کی ٹیم کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے، انتخاب سخن انتخاب سخن۔